تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا. تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1,00,000 جرموں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک چوری 1,00,000 چوریوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1,00,000 دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے. تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے. جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا. خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے. تو یہ بدبخت لوگ ہیں. تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی حکمت ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی. آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو. وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی. اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا ہے لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو. تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں 23 میں 25 میں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں
تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں، ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔